بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، لا يلدغ المرء من جحر واحد مرتين او کما قال۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان کو ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا، اور بعض دوسری روایات میں مرء کے بجائے مومن کا لفظ ہے کہ مومن کو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ایک بڑا ہی رہنما اصول بیان فرما دیا ہے۔ معنی اس کا میں عرض کر دیتا ہوں مختصراً کہ جس جگہ سے انسان ایک مرتبہ نقصان اٹھا لے تو دوبارہ وہاں سے نقصان نہیں اٹھاتا۔ یہ مومن کی شان ہونی چاہیے۔ مومن کو جو فراست، جو ذہانت، جو عقل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی ایک جگہ سے کسی وجہ سے اس نے نقصان اٹھا لیا ہے تو دوبارہ وہ کام نہ کرے۔ وہ سیانوں سے ایک بات سنی ہوئی ہے نا، بڑی مشہور، جو ہمارے ہاں بھی عام گفتگو میں ایک جملہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جب ایک مرتبہ غلطی ہو گئی اور اس کا نقصان ہو گیا تو پھر انسان دوبارہ وہ غلطی نہیں کرتا۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ کسی ایسے شخص سے جو دین کو نقصان پہنچا رہا ہو، انسان مسلمان کوئی ایسی غلطی نہیں کرتا کہ ایک مرتبہ دین کا نقصان اٹھانے کے بعد دوبارہ دین کا نقصان اٹھائے۔ اس حدیث کا جو پس منظر ہے وہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو غرہ۔ یہ شاعر تھا اور لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا کرتا تھا۔ غزوہ بدر میں یہ پکڑا گیا۔ جب پکڑا گیا اور قیدی بنا کر لایا گیا تو غزوہ بدر کے قیدیوں کو تو ویسے بھی فدیہ لے کے چھوڑ دیا گیا تھا، وہ ایک پورا واقعہ ہے لمبا۔ تو اس نے بہرحال بہت منت سماجت کی کہ جی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی۔ اس کو چھوڑ دیا گیا، یہ چلا گیا، اور جب یہ چلا گیا تو اس نے پھر دوبارہ سے وہی حرکتیں شروع کر دیں کہ لوگوں کو اپنی شاعری کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ غزوہ احد میں یہ پھر گرفتار ہوا اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا۔ تو پھر جب یہ قیدی بنا کر لایا گیا تو اس نے پھر ہاتھ پاؤں جوڑنے شروع کر دیے، جی معاف کر دیں، جی غلطی ہو گئی، میں دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں کروں گا۔ تو اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ پہلے ہم نے تجھ سے ڈسوا لیا اپنے آپ کو، یعنی پہلے جب تو گرفتار ہوا تجھے ہم نے چھوڑ دیا رحم دلی کی بنیاد پر، لیکن دوبارہ تو اب وہی حرکت کر رہا ہے تو اب تو ہم تجھے معاف نہیں کریں گے۔ یہ بتلانے کا مقصد تھا۔ اور اس حدیث کو اگر آپ تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جائیں تو پچھلے اسباق اگر آپ کو یاد ہوں تو وہاں پر میں نے کئی مواقع پہ یہ گزارش آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ رواداری، مصلحت، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جہاں پر خدا نہ خواستہ دین کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو یا دین کو نقصان پہنچ رہا ہو تو پھر وہاں پہ مصلحت، رواداری، اس قسم کی چیزیں پھر کام نہیں آنے والی ہیں۔ وہاں تو پھر ڈٹ کر مقابلہ کرنا کام آئے گا۔ بھائی آپ محبت کتنی دے دیں گے، رواداری آپ کتنی کر لیں گے، مصلحت آپ کتنی اختیار کر لیں گے، لیکن ایک بندہ مسلسل آپ کے دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، ایک بندہ مسلسل اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس کے ساتھ کتنی محبت رکھی جا سکتی ہے، یا کتنی رواداری کا اس کے ساتھ مظاہرہ کیا جا سکتا ہے، یا مصلحتاً کتنی دیر تک خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے۔ آخر ایک نہ ایک دن تو جواب دینا پڑے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ ہمیں پہلے یہ بات سمجھا دی ہے کہ بھئی ایسی غلطی نہ کرو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی غلطی نہ کرو کہ جس سے تمہارا دنیاوی طور پر یا دینی طور پر تمہارا کسی بھی حوالے سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ آج چونکہ مضمون مختصر تھا اس لیے میں اگلی حدیث بھی ساتھ ملا دیتا ہوں۔ 18 نمبر جو حدیث ہے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ الغنا غنى النفس، کہ غنا حقیقی طور پہ جو ہے وہ دل کا غنا ہوتا ہے۔ غنا کا معنی کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھ لیں۔ غنا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دیا ہے
بس اسی رزق کے اوپر کفایت کرنا اصل غنا یہ ہے. غنا کو ہمارے ہاں امیری کہا جاتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ زیادہ پیسہ ہونا یہ امیر ہونے کی دلیل نہیں ہے، دل کا بڑا ہونا یہ امیر ہونے کی دلیل ہے کہ جتنی آپ کی ضرورت ہے اتنی ضرورت کے مطابق جو اللہ پاک نے رزق مقدر کر دیا اسی پر راضی رہنا، اسی پر خوش رہنا، یہ حقیقی طور پہ امیر ہونا ہے. زیادہ پیسہ آ جانا، بینک بیلنس بن جانا، 4 کی 6 گاڑیاں آ جانا، 4 5 بنگلے بن جانا، یہ کوئی امیری یا غریبی کا معیار اللہ کی نظر میں نہیں ہے. اب اس حدیث کے ضمن میں اور کئی مضامین آ جاتے ہیں. بعض حضرات کے ذہنوں کے اندر پھر یہ اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ جی پھر کیا کریں، ہم کمانا چھوڑ دیں، کھانا چھوڑ دیں، گھر نہ بنائیں، ضرورتیں اپنی پوری نہ کریں. تو یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنا اور ایک ہوتا ہے ضرورت سے زائد دنیا کے معاملات کے اندر اپنے آپ کو گھسا دینا. ان دونوں کے اندر بڑا فرق ہے. مثال کے طور پہ ہم جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سارے جو ہیں وہ تنخواہ دار ملازم ہیں اکثریت. اب ان کا کیا معاملہ ہے کہ انہوں نے صبح نکلنا ہے، اپنے دفتر جانا ہے، دفتر سے واپس آنا ہے، 8 گھنٹے یا 9 گھنٹے کا کام کرنا ہے، مہینے کے بعد ان کو جو ہے وہ اس کی تنخواہ مل جانی ہے. اب اگر یہ کام بھی نہ کریں تو کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہمیں گھر بٹھائے بھی روزی دے سکتے ہیں، اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے تحت رکھا ہوا ہے، اور اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ نے محنت مزدوری کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، کاروبار کریں، محنت کریں، مزدوری کریں، کچھ بھی کریں، اس سے جو پھر آپ کو پیسے ملیں اس سے دنیا کا نظام بھی چل رہا ہے، آپ کا نظام بھی چل رہا ہے. تو اس چیز کی تو شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے بلکہ حکم ہے. قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے دن کو، دن کی جو روشنی ہے، دن کا جو اجالا ہے، اسے روزی کمانے کا ذریعہ بنا دیا ہے. دن کی روشنی ہوتی ہے تو ہم کام کاج کرتے ہیں، رات کا اندھیرا ہوتا ہے ہم گھروں کو واپس آ جاتے ہیں. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند کو ہم نے تمہارے لیے راحت بنا دی ہے، رات کے وقت میں نیند کرو، آرام کرو، پوری کرو اپنی، اور دن میں دوبارہ جو ہے وہ اپنے کام کاج کے لیے نکل جاؤ. تو اس حدیث کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو ضرورت کے تحت ہمیں دنیا کمانے کی اجازت ہے ہم اس کو بھی چھوڑ کر بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں. یہ ہمارے لیے ممکن نہیں اور نہ ہی ایسا کرنا جائز ہے. بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو بھوکا تو نہیں مارنا، ان کی ذمہ داری تو اللہ نے ہم پر لگائی ہوئی ہے کہ بھی اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ پلاؤ. تو محنت مزدوری نہیں کریں گے تو کھلائیں گے پلائیں گے انہیں کہاں سے؟ لباس کا انتظام کہاں سے کریں گے؟ خوراک کا انتظام کہاں سے کریں گے؟ تو اس حدیث کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ، یعنی اتنا دنیا کے اندر اپنے آپ کو گھسا دینا، اتنا انوالو ہو جانا اس کے اندر کہ دین کی فکر ہی ختم ہو جائے، باقی معاملات کی جو فکر جو ہے وہی ختم ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم ہے حدیث شریف کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی طرف سے دی ہوئی تھوڑی روزی پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا ہے. یعنی اگر کسی کے مقدر میں اللہ نے تھوڑا رزق رکھا ہوا ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے ہم لفظ استعمال کریں کہ اگر وہ غربت کی زندگی گزار رہا ہے یا فقر کی زندگی گزار رہا ہے یا فاقہ کی زندگی گزار رہا ہے یا مسکنت کی زندگی گزار رہا ہے اور اس پر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور راضی رہتا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کے تھوڑے عمل سے بھی راضی ہو جائیں گے. سمجھ میں آ گئی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غالباً ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ بھئی ایک ہے آسائش، ایک ہے زیبائش، ایک ہے نمائش. آسائش کیا ہے کہ بھئی مجھے گھر کی ضرورت ہے، مجھے گھر بنانا ہے، آسائش ہے، آرام کے لیے، راحت کے لیے. فرمایا ایک ہے زیبائش، کہ گھر کو تھوڑا سا ذرا خوبصورت، کہ خالی پلستر کیے ہوئے گھر میں تو کوئی بھی نہیں رہے گا، ظاہری بات ہے کہ تھوڑی بہت تو اس کے اوپر سفیدی ہوگی، رنگ روغن ہوگا تاکہ ذرا گھر تھوڑا سا خوبصورت نظر آئے. فرمایا کہ ان دو چیزوں کی تو شریعت میں اجازت ہے، لیکن ایک تیسری چیز آ جاتی ہے نمائش، اس کی اجازت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہاں جو فرمایا ہے کہ الغنا غنا النفس، کہ بھئی حقیقی طور پہ جو امیر ہونا ہے وہ امیر ہونا کس کا ہے؟ دل کا بڑا ہونا ہے. دل کا بڑا ہونے کا ہم ایک مفہوم اور بھی لے سکتے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے پیسہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر ہم اپنی حیثیت، اپنی توفیق، بلکہ اس سے بڑھ کر خرچ کریں.
مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس مال ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتا ہے تو شریعت اس کو بخیل کہتی ہے کہ یہ آدمی بخیل ہے. لیکن اگر وہ اپنے موقع پر اس جگہ پر پیسے کو خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، بیوی بچوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو یہ اصل امیر ہونا ہے. یہ 4 بنگلے بنا لینا، 4 گاڑیاں خرید لینا، کو 50 لاکھ کا بینک بیلنس بنا لینا، یہ کوئی عمارت نہیں ہے. عمارت فرمایا کہ دل کا بڑا ہونا ہے. دل اگر غنی ہے تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں. ایک مفہوم میں اس کا اور بھی آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کر دوں کہ غنا کا ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. کسی کے سامنے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، ہر وقت روتے پٹتے رہتے ہیں، جی میں مر گیا، جی میں کھپ گیا، جی میرے نال انج ہو گیا، میرا اتنا نقصان ہو گیا، میرے اتنے بچے ہیں، جی مجھے کھانے کو نہیں ملتا، مجھے پینے کو نہیں ملتا. تو اللہ اور اللہ کے نبی کو یہ عمل پسند نہیں ہے. پسند کون سا عمل ہے؟ کہ اپنی ضروریات صرف اللہ کے سامنے رکھے، اپنی مجبوریاں، اپنی پریشانیاں صرف. دیکھیں ایک ہوتا ہے نا تعلق، دوستی یاری کا تعلق ہے، دوست بہت ایک دوسرے کے کلوز ہوتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کے بہت کلوز ہوتے ہیں، باپ والدین اور اولاد ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں. ان سے ایک ہوتا ہے ان کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کر دینا، ایک ہوتا ہے کسی کے سامنے رو رو کر اپنی پریشانی اس لیے بتانا کہ شاید یہ میری کوئی، یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے. کہ لوگوں کے سامنے اس نیت سے جا کر رونا کہ یہ لوگ میری ضروریات کو پورا کر دیں، یہ عمل شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے. تو شریعت کی نظر میں پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ کہ اپنی جائز حاجات، اپنی جائز ضروریات صرف کس کے سامنے رکھی جائے بھائی؟ اللہ کے سامنے. اپنی پریشانیوں کا رونا کس کے سامنے رویا جائے؟ اللہ کے سامنے رویا جائے. میں نے ابھی پچھلے جمعے میں بھی یہ چھوٹی سی گزارش عرض کی تھی کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک اللہ والے کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی بتایا کہ جی کچھ معاملات ہیں، سختی کے معاملات چل رہے ہیں، تو کوئی وظیفہ بتا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، فلاں کر دیں. آج کل ہم وظیفوں کے اوپر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں نا، محنت مشقت کم کرتے ہیں، وظیفوں پہ زیادہ بھروسے کر کے بیٹھے میں، کچھ ہمیں لگا دیا گیا اس کام کے پیچھے کہ یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا. تو یہ یوں پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ ہو. بات سمجھیں؟ تو انہوں نے ایک بڑا عجیب سا مشورہ دیا. انہوں نے کہا بھائی اللہ سے باتیں کیا کرو. اللہ سے باتیں کرنا کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ سے باتیں کرنا یہ ہوتا ہے کہ اپنا رونے اللہ کے سامنے رویا کرو، لوگوں کے سامنے جا کے نہ رویا کرو. لوگوں کو جا کے نہ بتاؤ کہ جی میں مر گیا ہوں، میں کھپ گیا ہوں، میں مقروض ہو گیا ہوں، جی میرا کاروبار نہیں چل رہا، میں گھر میں بھوکا فاقہ چل رہا ہے. جی وہ کہتے ہیں یہ رونے اپنے اللہ سے رو، اللہ سے باتیں کرو. مجھے ایک روایت یاد آ گئی، بہت عرصہ پہلے کسی کتاب میں پڑھی تھی، حوالہ مجھے ابھی یاد نہیں ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ روایت ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، لیکن مفہوم چونکہ درست ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مجذوب شخص تھا، تو وہ اب کیا باتیں کر رہا ہے؟ وہ یہ باتیں کر رہا ہے، یا اللہ تو میرے سامنے ہوتا، میں تجھے نہلاتا، میں تجھے دھلاتا، میں تیرے سر پہ تیل لگاتا، میں تیرے بالوں میں کنگھی کرتا، میں تیری جوئیں نکالتا. وہ اللہ بھی ایسے باتیں کرتا. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب ان باتوں کو سنا تو اسے کہا کہ بھائی بھاگو، کیا بکواس کر رہے ہو تم، غلط باتیں کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ وہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ سمجھے؟ یہ ہے اللہ سے باتیں کرنا. نہیں ہمارے ہاں تو 1 سیکنڈ سے پہلے گستاخی کے فتوے لگ جاتے ہیں نا جی. کوئی آپ نے کچھ کیا ہے نہیں کیا، کچھ منہ سے بولا ہے نہیں بولا، پھٹ کر کے فتویٰ آ جائے گا جی گستاخ ہو گیا، یہ ہو گیا. وہ دیکھیں اس بات کا غلط مطلب ہرگز کوئی نہ نکالے. جو گستاخی کا عمل کرتا ہے وہ حرام ہے شرعاً، ناجائز ہے، اس کی کسی طریقے سے بھی طرفداری نہیں کی جا سکتی. لیکن ایک ہوتا ہے کہ بس فتویٰ جیب میں لے کے پھرنا، جہاں کوئی دوسرا بندہ نظر آ گیا اس کے سامنے نکال کے فتویٰ پیش کر دینا کہ تو جو گستاخ ہو گیا، بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر کسی وجہ کے. شریعت ان کاموں کی ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے. تو دل کو بڑا کرنا پڑے گا، تھوڑا سا وسعت نظری کا مظاہرہ ہم لوگوں کو کرنا پڑے گا. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حقیقی غنا جو ہے وہ دل کا غنا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ صحیح معنوں میں اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے پیش کرنا، یہ اصل میں غنا ہے. لوگوں کے سامنے اپنی ضروریات اور اپنی حاجات کو پیش نہ کرنا، یہ اصل میں غنا ہے. اور ہمارے ہاں غنا کا ایک مفہوم اور بھی استعمال ہوتا ہے، اسی مفہوم کو لے کر ایک مفہوم اور بھی استعمال ہوتا ہے کہ جو بندہ
کسی کے پاس اپنی ضروریات یا اپنا رونا دھونا نہیں لے کے جاتا نا، تو اس کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یار یہ بڑا، اس کے اندر بڑا استغنا پایا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کے پاس جاتا نہیں ہے اپنی ضروریات کو لے کر۔ تو ہمیں دین بار بار ایک ہی تلقین کرتا ہے کہ بھئی اپنی ضروریات اللہ کے سامنے، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے، اپنا رونا دھونا اللہ کے سامنے۔ اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ اس کی ضروریات کو پورا نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ دیر ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہمیں کس وقت کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، لیکن اللہ کے جو دفتر ہے نا، اللہ کا جو آفس ہے، اس میں انکار نہیں ہے کہ جی بھئی تمہارا کام نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو آپ فائل لے کر جائیں گے، ایک دفعہ جائیں گے ریجیکٹ ہو جائے گی، دوسری دفعہ جائیں گے ریجیکٹ ہو جائے گی، تیسری دفعہ جائیں گے ریجیکٹ ہو جائے گی۔ اللہ کے آفس میں ریجیکشن نہیں ہے، وہاں پہ کام ہونا ہی ہونا ہے۔ ہاں وہ اللہ کو پتہ ہے کہ کب ہونا ہے اور کیسے ہونا ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے، وہ سوچنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ تو آج ہم نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ پہلی حدیث میں کیا تھا کہ لا یلدغ المرء من جحر واحد مرتين، کہ انسان کو ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا، یعنی جہاں سے ایک مرتبہ اس نے نقصان اٹھا لیا دوبارہ وہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اور دوسری حدیث ہم نے کیا پڑھی کہ الغنا غنى النفس، کہ حقیقی غنا جو ہے وہ دل کا غنا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔